اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الفجر مکیہ، سورۃ الفجر مکہ میں نازل ہوئی، مکہ مکرمہ میں۔ وہی 30 آیہ، اور اس کی 30 آیات ہیں۔ ایک رکوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، پچھلی جو سورت تھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ فرمایا تھا لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ، ٹھیک ہے، وہ اپنی کوشش پر راضی ہوگا۔ اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں راضیۃ مرضیہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پچھلی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، ٹھیک ہے، یعنی پچھلے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ بڑا عذاب اللہ تعالیٰ دیں گے، اور اس میں ذکر فرما رہے ہیں کہ بھائی اس دن جو عذاب ہوگا وہ کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا۔ اور یعنی پچھلی جو صورت تھی اس کے اندر جزا، سزا اور جو قیامت کے حالات وغیرہ تھے ان کا بیان تھا، اور اس صورت کے اندر بھی اسی مضمون کو ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بڑی بڑی قومیں ہلاک کی ہیں، کفار کو کیسے ہلاک کیا ہے، اور مومنین کو تسلی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہے والفجر، قسم ہے فجر کی، ٹھیک ہے۔ اب فجر سے کیا مراد ہے؟ اس میں کئی اقوال ہیں۔ پہلا قول حضرت قتادہ رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے محرم الحرام کی پہلی صبح مراد ہے، کیونکہ عرب کے ہاں اس سے سال شروع ہوتا ہے۔ دوسرا قول حضرت امام مجاہد رحمہ اللہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے یوم النحر یعنی قربانی کا دن 10 ذی الحجہ کا دن مراد ہے، کیونکہ یہ بڑا متبرک دن ہے اور اجتماع کے لحاظ سے بھی بڑا برکت والا دن ہے، اور یہ میدان حشر کا سمجھے نمونہ ہی ہے۔ اور اس دن کی اس کی رات ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اس کی رات نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر دن کے لیے رات لگائی ہے، ٹھیک ہے، جو دن آنے سے پہلے آتی ہے، لیکن جو یوم النحر کی رات کوئی نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے والی جو آنے والی رات ہے وہ اس کی رات نہیں ہے، وہ یوم عرفہ کی رات ہے، پچھلی رات کو یوم عرفہ کی کہیں گے، اس لیے جو 9 ذی الحجہ کو میدان عرفہ میں نہیں پہنچ سکا اور 10ویں کی رات کو کسی وقت بھی وہ پہنچ گیا تو اس کا حج ہو جاتا ہے، اس لیے یوم النحر کی یہ ایک بڑی امتیازی شان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے والفجر کی قسم کھائی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قول حضرت امام مجاہد رحمہ اللہ کا ہے، اور حضرت امام ضحاک فرماتے ہیں کہ فجر سے مراد ذی الحجہ کی پہلی فجر مراد ہے۔ اور جو جمہور مفسرین ہیں جن کا قول ہم نے خاص طور پر یاد کرنا ہے، اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ مسٹیک سے آنا ہوا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، ان کا قول یہ ہے کہ بھائی فجر سے ہر دن کی فجر مراد ہے، نارملی جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جواب قسم کے ساتھ مناسبت بھی مکمل طور پر پوری حاصل ہے، کیونکہ یہ جو فجر ہے یہ ہر فجر جو ہوتی ہے وہ قیامت برپا ہونے اور میدان حشر کے حالات کا پورا نمونہ بیان کرتی ہے، جس طریقے سے رات کو سناٹا ہو جاتا ہے، چرند وغیرہ، انسان، حیوانات، ہر ایک پر بالکل نیند، آرام، سکون طاری ہو جاتا ہے، تو یہ بالکل موت کی طرح ہی ہے، نہ تو شور و غل رات کو ہوتا ہے، نہ آفتاب کی روشنی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو ایک شور برپا سا ہو جاتا ہے، پرندے چہکنے لگ جاتے ہیں، کاروباری حضرات اپنے کاروبار وغیرہ کی طرف، ملازمت والے ملازمت کی طرف چلے جاتے ہیں، سفر والے سفر، یعنی عرض یہ کہ ہر بندہ اپنے اپنے کام کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، اور پھر دوبارہ سے شور برپا ہو جاتا ہے۔ اور فجر میدان محشر اور قیامت کا پورا نقشہ بیان کر رہی ہے کہ پہلے سور پھونکنے کے بعد ہر چیز فنا ہو جائے گی اور پوری دنیا کے اندر سناٹا ہو جائے گا، پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو زبردست شور برپا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جمہور علماء کا، جمہور مفسرین کا قول ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اب 10 راتیں وہ کون سی مراد ہیں کہ جس کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو مفسرین کے اس بارے میں بھی کئی اقوال ہیں، کئی قول ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ محرم کی جو ابتدائی 10 راتیں ہیں، پہلی 10 راتیں ہیں، وہ مراد ہے محرم الحرام کی، کیونکہ وہ بڑی برکت والی ہیں، خاص طور پر جو یوم عاشوراء کی رات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ
اور 10 محرم الحرام۔ دوسری چیز کہ دوسرا جو قول ہے کہ رمضان المبارک کی عشرہ اولا کی جو 10 راتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پہلے عشرے کی جو 10 راتیں ہوتی ہیں رمضان المبارک کی، وہ مراد ہیں۔ تیسرا قول کہ بھائی جو رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہوتا ہے وہ 10 راتیں مراد ہیں، اور یہ بڑی بابرکت راتیں ہیں کیونکہ ان کے اندر لیلۃ القدر بھی ہے۔ ان میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود بھی اٹھ کر عبادت فرماتے تھے اور گھر والوں کو بھی اٹھایا کرتے تھے۔ اور چوتھا قول مراد ہے کہ اس سے سال کی متفرق راتیں مراد ہیں، جن کے اندر عشرہ آخرہ کی جو طاق راتیں ہیں، ٹھیک ہے، طاق جیسے 21 کو چھوڑ کر 22 ہوتی ہے یا 21 رات شامل ہوتی ہے۔ 21 کی رات، ٹھیک ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے جیسے آپ لوگ سو گئے ہیں کہ نہیں۔ طاق راتیں مراد ہیں 5 راتیں جن کے اندر لیلۃ القدر کا زیادہ امکان ہوتا ہے، اور عید الفطر کی جو رات ہوتی ہے وہ بھی مراد ہے، کیونکہ عید الفطر ہو یا بڑی عید ہو، ان دونوں کی راتوں کی ویسے فضیلت بہت زیادہ ہے ان کے اندر عبادت کرنا۔ اس کے علاوہ عرفہ کی رات، ٹھیک ہے، 9 ذی الحجہ، یوم النحر کی رات جس دن قربانی کی جاتی ہے 10 ذی الحجہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہے لیلۃ المعراج جو 27ویں رجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ شب برات جس دن 15 شعبان المعظم ہوتی ہے، اور یہ قول مراد لیا ہے۔ اور ایک قول ہے جو 5واں قول ہے، وہ جمہور مفسرین کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں۔ مطلب کہ اگر آپ کو اتنی لمبی تفسیر نہیں یاد ہو رہی ہوئی تو آپ نے ڈائریکٹ یاد کر لینا ہے کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں، اور والفجر سے مراد ہر فجر مراد ہے، ٹھیک ہے، ہر دن کی جو فجر ہوتی ہے۔ اور ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں مراد لی جائیں تو اس میں کی فضیلت بھی آئی ہے حدیث مبارکہ کے اندر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عبادت کرنے کے لیے عشرہ ذی الحجہ، ٹھیک ہے، ذی الحجہ کا جو 10 دن ہوتے ہیں تمام دنوں سے افضل ہے۔ ہر دن کا روزہ 1 سال کے برابر، اور ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت ہے، یعنی بہت بڑی فضیلت ہے اگر انسان کرے یہ بڑی عید کے جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، کہ قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ تیسری قسم جو اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں وہ شفع، اور چوتھی قسم پھر اللہ تعالیٰ نے وتر کی کھائی ہے۔ تو شفع اور وتر سے کیا مراد ہے؟ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یعنی سارے سٹار میں سوال ہی ہیں، تو مفسرین کے اس کے اندر بھی اقوال ہیں۔ پہلا قول کہ شفع جنت کے 8 دروازے اور وتر جہنم کے 7 دروازے مراد ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جفت جنت کے 8 دروازے اور طاق میں جہنم کے 7 دروازے مراد ہیں۔ دوسرا قول کہ شفع سے 4 رکعت والی نماز مراد ہے اور وتر سے مراد 3 رکعت والی مراد ہے۔ تیسرا قول کہ شفع سے مراد تمام مخلوق مراد ہے، اور کیونکہ ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا بنایا، 2 کر کے بنایا ہے۔ مثلا اس کے علاوہ دیکھ لیں جیسے کفر ہے تو اس کے ساتھ رکھا ہے ایمان، ٹھیک ہے، کفر والے لوگ، ایمان والے لوگ۔ دوسرے جیسے سعید ہونا رکھا ہے تو اس کے ساتھ شقی ہونا بھی رکھا ہے، ٹھیک ہے، سعادت کے ساتھ شقاوت بھی رکھی ہے، سعادت مند کے ساتھ بدبخت بھی بنایا ہے۔ اسی طریقے سے دن بنایا ہے تو اس کے ساتھ روشنی بھی بنائی ہے۔ اسی طریقے سے نور بنایا ہے تو اس کے ساتھ ظلم بھی بنایا ہے، ظلمت کو، اندھیرے کو۔ گرمی ہے تو اس کے ساتھ سردی بنائی ہے، آسمان ہے تو اس کے ساتھ زمین ہے، جن ہے تو انسان ہے، مرد ہیں تو عورتیں ہیں، تو یعنی ہر چیز کو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا بنایا ہے، تو اس سے یہ مراد لیا جائے گا۔ اور چوتھا قول جو ہے کہ شفع سے مراد یوم النحر یعنی قربانی والا دن، اور وتر سے مراد یوم عرفہ کا دن مراد ہے، 9 ذی الحجہ، ٹھیک ہے۔ اگر واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی، واللیل اور قسم ہے رات کی، اذا یسر جب وہ چلنے لگے۔ اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ ڈھلتی ہوئی جو رات ہے اس کی قسم کھا رہے ہیں
کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب رات ڈھلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہوتی ہے اور تجلی ہوتی ہے اس کا نزول ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تہائی رات باقی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تہائی رات باقی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کوئی ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہ معاف کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کے رزق دے دوں، ہے کوئی حاجت مانگنے والا کہ میں اس کی حاجت روائی کروں، اس کی حاجت کو پورا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عظمت بیان کرنے کے لیے وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، جو رات چلی جاتی ہے اس کی قسم کھائی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا هل فی ذالک قسم لذی حجر، هل فی ذالک، کیا بے شک یہ چیزیں قسم قسم کھانے کے لائق ہیں، لذی حجر عقل مندوں کے نزدیک، کہ بے شک یہ چیزیں قسم کھانے کے لائق ہیں عقل مندوں کے نزدیک۔ اب جو ماقبل تھا، اس سے پہلے والی آیات تھیں، ان کا یہ جواب قسم بیان کیا جا رہا ہے کہ کفار کے دوبارہ زندہ ہونا اور اس کے علاوہ جو حساب و کتاب وغیرہ کا بیان تھا، اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ دنیاوی عذاب کا ذکر کر رہے ہیں آگے مزید، خاص طور پر عقل مندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نشانیاں بیان کریں تو اس کے واقعات بیان کر رہے ہیں، تذکرہ بیان کرنے لگے ہیں قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا ہے، قوم ہود کے ساتھ، سمود کے ساتھ، تو ان کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو قوم عاد ہے، پہلی قوم ہے جس کا عذاب بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے عاد یعنی ارم بھی ان کو کہتے ہوتے ہیں کہ وہ ان کا کیا حال کیا ہے، آپ نے ان کو نہیں دیکھا کہ کیف فعل ربک بعاد، کہ آپ کے رب نے کیا کیا ان کے ساتھ۔ ظاہر سی بات ہے وہ بڑے مضبوط تھے، لمبے لمبے قدوں والے تھے، اور ایسی وہ مخلوق تھی کہ آج تک اللہ تعالیٰ نے ان جیسی نہیں پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ خود یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ لم یخلق مثلها فی البلاد، اس سے پہلے شہروں کے اندر ایسی کوئی قوم نہیں بسی جیسی وہ بسی تھی، جیسی وہ قوم تھی۔ اب عاد اور سمود جو ہیں، ٹھیک ہے، جو قوم عاد ہے اس کو ارم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ارم ذات العماد، اور ان کا جو شجر نسب ہے وہ یہ ہے کہ جو نوح کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سام ہیں، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا بیٹا سام تھا اور اس کے بیٹے کا نام ارم ہے۔ پھر آگے ارم کے 2 بیٹے ہوئی ہیں، وہ ہم نے پڑھا تھا نا، کشتی کے اندر 3 بیٹے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے سوار ہوئے تھے، سام، یافس، حام، سام، حام، یافس، ہم نے ایسے یاد کیے تھے، اور کنعان ہلاک ہو جانے، غرق ہو جانے والوں میں سے تھا۔ تو ان میں سے جو ایک بیٹا تھا وہ سام تھا، سام کا آگے بیٹا ہوا اس کا نام ارم تھا۔ پھر ارم کے 2 بیٹے ہوئی ہیں، ایک کا نام عاص تھا، صاد کے ساتھ عاص، دوسرے کا نام عامر تھا۔ پھر عامر کا بیٹا ہوا ہے، عاص کا بیٹا ہوا ہے جس کا نام عاد تھا، ٹھیک ہے، جس کے نام سے قوم عاد مشہور بھی ہے، اور کبھی کبھی دادا کی طرف بھی نسبت کر دی جاتی ہے، بیٹے کے بجائے دادا کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو ارم بھی کہا جاتا ہے۔ پھر آگے اس کے 2 طبقے ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ایک کو عاد اولا کہا جاتا ہے اور دوسرے کو جو ہے وہ عاد اخری کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ عاد ارم سے عاد اولا ہی مراد لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم ہے، عاد کا ذکر فرما رہے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورۃ النجم میں، وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طوفان سے ہلاک کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا تخت بھی الٹ دیا، اور ایک یہ ہو گیا، اور دوسرا نا ارم کا 2 بیٹے تھے نا، ایک کا نام عاص تھا، عاص سے تو یہ والی عاد اولا ہوئی ہے۔ اب جو دوسرا بیٹا ہے نا عامر، اس سے سمود پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جس کے نام سے قوم سمود مشہور ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو بھی جو ارم ہے یعنی ان کا دادا ایک ہی ہے نا، ارم ہے، تو اس کی وجہ سے ان کو بھی ارم بھی کہا جاتا ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ارم سے جو مراد ہے نا وہ ارم شہر جو تھا وہ مراد ہے، اور اس کا واقعہ پہلے آپ نے سنا بھی ہوا ہوگا کہ بھائی عاد کے 2 بیٹے تھے، ایک شدید تھا ایک شداد تھا، اور یہ بہت بڑی طاقتور قوم تھے، اس لیے بہت سے جو ممالک وغیرہ تھے ان پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور جتنے بھی بادشاہ وغیرہ تھے ان کے فرمانبردار ہو گئے تھے، اور ان کی جو تعداد تھی تقریباً 400 کے قریب تھی، ٹھیک ہے،
اور شدید جو ہے وہ پہلے مر گیا، تو جو شداد تھا وہ اس کا جانشین بنا اور اس نے حکومت وغیرہ سنبھالی ہے، اور اس نے اپنے دور کے اندر بہت بڑی ترقی کی ہے، بڑے بڑے بادشاہ اس کے فرمانبردار ہو گئے، مطیع ہو گئے، یہاں تک کہ عرب، مصر اور جتنے بھی دوسرے ممالک وغیرہ تھے ان کی سلطنتیں بھی اس کے قائم مقام ہو گئی، اس کے نیچے کام کرنے لگے۔ تو اس طاقت اور دولت کے نشے میں آ کر یہ اپنا ہوش جس کو کہتے ہوتے ہیں بگاڑ بیٹھا، اور دولت کی وجہ سے اس کا جو ظلم تھا، بدماشی تھی، عیاشی وغیرہ تھی، وہ انتہا تک پہنچ گئی۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھانے کے لیے، راہ راست پر لانے کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے، مگر وہ اپنی شرارتوں سے باز نہ آیا۔ اسی شداد نے جنت کا جب ذکر سنا تو کہنے لگا کہ یہ کون سی مشکل بات ہے، تم بھی دنیا میں ایک جنت، اچھا اللہ تعالیٰ اگر ذکر کر رہے ہیں، یہ نبی ذکر کر رہے ہیں جنت کا، تو ہم بھی ایک جنت تیار کر لیتے ہیں۔ اور یمن کے اندر، ٹھیک ہے، بعض جنگلوں کو اس نے شہر بنا دیا اور محلات وغیرہ تیار کروائے گئے، اور محل بھی سونے اور چاندی کے تھے، اور جو ان کے ستون تھے وہ یاقوت کے ساتھ بنائے گئے تھے، یاقوت وغیرہ لگایا گیا تھا پتھر، اور جو مختلف پھل پھول نہریں تھیں اس کے اندر بہت ہی جس کو کہتے ہوتے ہیں نا آراستہ کیا گیا تھا۔ اور اس محل کو تیار ہوتے ہوتے تقریباً 300 سال لگ گئے، ٹھیک ہے۔ اور خود سوچیں کہ ایسا یہ شہر تیار ہوا ہے کہ دنیا کے اندر اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ اور جب شداد جو ہے یہ اپنے کچھ اراکین کے ساتھ، کچھ لوگوں کے ساتھ جا رہا تھا کہ بھئی تاکہ اپنی جنت جو مکمل ہو گئی ہے اس کو دیکھے، تو اچانک آسمان سے بجلی کی کڑک آئی ہے اور وہ تباہ و ہلاک ہو گیا، اور محل بھی جو تھا وہ تباہ ہو گیا۔ اور اس وقت جو شداد تھا اس کی عمر 900 سال تھی، ٹھیک ہے۔ اور ہم لوگوں نے ایک اور روایت پڑھی تھی، اس کے اندر یہ تھا کہ یہ جو محل تھا یہ تباہ نہیں ہوا تھا، صرف شداد ہلاک ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو غائب کر دیا۔ تو کبھی کبھی یہ ظاہر ہوتی ہے، جو جنت بنائی گئی تھی یہ ظاہر ہوتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن قلابہ ہیں، وہ گئے تھے ایک دفعہ، ان کی اونٹنی گم گئی تھی اور وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر وہاں پہ پہنچے ہیں، اور انہوں نے وہاں سے کچھ ہیرے جواہرات بھی نکالے ہیں، مطلب لیے ہیں، اور پھر آخر وہ واپس آ گئے ہیں۔ اور پھر حضرت عمر فاروق کا شاید دور تھا، تو اس وقت تو انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آنکھوں کے اوپر ایک تل ہوگا اور وہ لڑکا ایسا ایسا ہوگا، اور میری امت کا ایک شخص جائے گا وہاں پہ، اور وہ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب یہ روایت اتنی مشہور نہیں ہے تو پھر زیادہ تر ایسی ضعیف روایت وغیرہ ہوتی ہیں۔ پڑھا رہی ہوں آگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذات العماد، تھوڑا سا کہ ارم ذات العماد، کہ وہ جو ارم تھے ذات العماد، عماد عمود کو کہتے ہوتے ہیں، عمود ستون کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ بڑے بڑے ستونوں والے تھے۔ اور قوم عاد یعنی جو ارم ہے ان کی ایک یہ بھی صفت بتائی گئی ہے کہ وہ ذات العماد تھے۔ عماد عمود کو مانا ستون کو، ٹھیک ہے، یعنی ستون کو کہتے ہوتے ہیں۔ اور اس کے اندر دو وجوہات ہو سکتی ہیں، یا اس سے زیادہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ ان کی عادت تھی کہ وہ اپنے بزرگوں کی قبر پر فخر اور یادگاری کے لیے بلند ستون بنا دیا کرتے تھے، مینارے بنا لیا کرتے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کی یہ عادت تھی کہ موسم بہار کے اندر وہ گھروں سے نکل کر جنگلوں کے اندر، سبزے کے اندر چلے جایا کرتے تھے اور وہاں پر خیمے لگا لیا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے ستون کے ساتھ ان کو یاد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جہاں پر ان کا ذکر کیا۔ اور تیسرا قول کہ عماد سے مراد بلند عمارتیں ہیں، کیونکہ وہ بڑے بڑے محلات آج بھی اگر انٹرنیٹ سے دیکھیں نا تو اتنی ان کے شاندار محل نظر آتے ہیں، تو وہ بڑے بڑے محلات بناتے تھے، اس لیے عماد ذکر کیا گیا ہے۔ اور چوتھا قول کہ ذات العماد، ان کا جو لمبے لمبے قد تھے اس وجہ سے ان کو ذات العماد کہا گیا ہے۔ اور بعض روایات کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے قد کا جو لمبائی تھی وہ تقریباً 12 ہاتھ یعنی 6 گز 18 فٹ تھی، ٹھیک ہے۔
التی لم یخلق مثلها فی البلاد، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے، کہ یعنی یہ لوگ ایسے تھے کہ ابھی تک کسی بھی یہ جو شہر ہے اس کے اندر یہ پیدا نہیں ہوئی ہیں۔ تو یہ ان کی دوسری صفت بیان کی ہے کہ قوم عاد کی طاقت اور قوت وغیرہ کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ قوم اپنی طاقت اور قوت ڈیل ڈول جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے دوسری قوموں سے بہت زیادہ ممتاز تھی۔ ان کے قد بھی لمبے لمبے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اس جیسے قد اور کسی کے نہیں پیدا کیے۔ اور اگر ارم سے مراد شہر مراد لیں تو مقصد پھر یہ ہوگا کہ بھائی جو ان عمارتوں وغیرہ کی بلندی تھی، ان کی حکومت وغیرہ کے اندر جو پائیداری تھی، حسن وغیرہ کے اعتبار سے اس شہر کی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شہر جیسا حسن کے اندر کوئی اور شہر نہیں بنایا، اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر فرمایا۔ یعنی دو، یا تو ان کے طاقت وغیرہ کی ڈیل و ڈول کی وجہ سے، طاقت وغیرہ کی وجہ سے ذکر کیا ہے، یا تو ان کے شہر کی خوبصورتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ایسا خوبصورت شہر نہیں بنایا جیسے ان کا شہر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، وَثَمُودَ الَّذِينَ، اور سمود کے ساتھ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، جو وادی میں پتھر تراشتے تھے۔ اب دوسری قوم کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، پہلے قوم عاد کا بیان فرما دیا، اب دوسری قوم کا، اور وہ یعنی عامر کی جو آگے اولاد ہوئی ہے، کہ وہ سمود یہ بھی بڑی زبردست قوم تھی، اور یہ جو تھی یہ عرب کے شمال کے اندر رہتی تھی، اور حجر سے لے کر، ٹھیک ہے، ہم نے پوری سورۃ الحجر پڑھی ہے کہ حجر سے کیا مراد ہے، قوم سمود ہے، وہ حجر سے لے کر وادی قرا تک ان کی جو بستیاں تھیں وہ پھیلی ہوئی تھیں، یعنی بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھیں۔ ان کی طاقت اور قوت وغیرہ کا اندازہ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ یہ پتھروں سے گھروں وغیرہ کو تراش کر، خوبصورت مکان وغیرہ یہ پتھروں کو تراش کر، پہاڑوں کو تراش کر مضبوط گھر بنایا کرتے تھے، اور وہاں خوشی کے ساتھ رہا کرتے تھے، لیکن بدکاری، بت پرستی، ہر چیز ان کے اندر پھیلی ہوئی تھی، غلط کام پھیل گئے تھے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، مگر انہوں نے سرکشی کی، صبح کے وقت ایک چیخ نے ان کو پکڑ لیا اور یہ ہلاک ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے قوم عاد، ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے ہیں، اور ان پر سخت یہ ہوا آئی ہے، ٹھیک ہے، 6 راتیں 7 دن 7 دن 6 راتیں، یہ ہم نے 2 قول پڑھے تھے۔ اور دوسرا قول یہاں پہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود ہے، اور ان پر ایک چیخ آئی ہے اور یہ ہلاک ہوئی ہیں۔ اور آگے تیسری قوم کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا، ذی الاوتاد، جو میخوں والا تھا۔ تو تیسری قوم جس کے عذاب کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے وہ فرعون کی قوم ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر ہلاک کیا۔ اب اس کو ذی الاوتاد کیوں ذکر فرمایا ہے، اس کو کیوں ذی الاوتاد کہا ہے، اس کے اندر بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں بلکہ کہ نمبر 1 اس سے مراد مضبوط عمارتیں ہیں، دوسرا کہ مستحکم اور پائیدار حکومت ہے کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اتنی پائیدار حکومت عطا فرمائی تھی، تیسرا کہ اس سے اس کی فوج مراد ہے، کیونکہ جو فوج ہے وہ جہاں بھی جاتی وہاں خیمہ زن ہوتی تھی، تو اس کو میخوں کی ضرورت پڑتی تھی، اور اس لیے وہ ظاہر سی بات ہے خیمے گاڑ لیا کرتے تھے میخوں کی ساتھ، تو اس لیے ذکر فرمایا ہے۔ اور چوتھا قول کہ بھائی فرعون کے ظلم اور جو وحشیانہ سزائیں تھیں ان کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو اس فرعون کو خدا نہ مانتا تھا وہ اس کو 4 میخوں سے باندھ کر سزا دیتا تھا، جو میخا کر کے عذاب دیتا تھا، ٹھیک ہے، ہاتھ پاؤں میں 4 میخیں گاڑ دیتا تھا، پھر دھوپ میں لٹا دیتا تھا، اس پر سانپ بچھو چھوڑ دیتا تھا، اور جو حضرت حزقیل ہیں، ٹھیک ہے، یہ فرعون کے خزانچی تھے، اور وہ خفیہ طور پر مسلمان بھی ہو گئے تھے، 100 سال تک انہوں نے اپنا ایمان پوشیدہ رکھا ہے۔ ان کی بیوی بھی مومنہ تھی، یہ فرعون کی بیٹی کے لیے مشاطہ یعنی کنگھی کرنے والا کام کرتی تھی، کنگھی کرتی تھیں اس کے۔ تو ایک دن جو فرعون کی بیٹی کی جو مشاطہ تھیں، ٹھیک ہے، کنگھا کرنے والی حضرت حزقیل کی بیوی، ان کے ہاتھ سے کنگھا گر گیا تو انہوں نے اللہ کا نام لے کر اٹھایا، تو جو فرعون کی بیٹی ہے اس نے کہا کہ بھائی کیا میرے باپ کے علاوہ آپ کا کوئی اور رب ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، تو اس نے اپنے والد کو شکایت کی، اور پھر اس کے والد یعنی یہ جو فرعون ہے، فرعون نے جب پوچھا
تو اس نے کہا کہ میرا اور تیرا نام جو تیرا خدا ہے وہ آسمان پر ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی آسمان اور زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی کھلم کھلا فرعون کے سامنے اس نے اللہ تعالیٰ کا اقرار کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا۔ تو جو فرعون تھا اس نے اس کی دونوں بیٹیوں کو ذبح کر کے، ٹھیک ہے، چمیخا کر کے عذاب دیا، 4 میخیں کے ساتھ گاڑ کر عذاب دیا، اور حضرت آسیہ رحمہ اللہ تعالی، ٹھیک ہے، تو وہ بھی خفیہ طور پر مسلمان ہو چکی تھیں، انہوں نے بھی فرعون کے ظلم و ستم وغیرہ کے خلاف جب آواز اٹھائی، اپنا ایمان ظاہر کر دیا ہے، تو ان کو بھی یہ سزا ملی ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرعون کا ذکر بھی کر رہے ہیں کہ الذین طغوا فی البلاد، کہ یہ لوگ ملکوں کے اندر سرکش ہو رہے تھے، الذین وہ لوگ طغوا جنہوں نے سرکشی کی، فی البلاد شہروں میں، ملکوں میں۔ تو اس آیت میں ان قوموں کی سرکشی کا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے اپنی سرکشی اور تکبر کے اندر انتہا کر دی تھی، ٹھیک ہے، ان کے اندر اخلاق کا کوئی نام تک نہیں تھا، ان کے اندر شہوت پرستی، عیاشی آخری حدود تک جا چکی تھی، عدل انصاف تھا نہیں، صداقت، سچائی وغیرہ، پرہیزگاری، رحم دلی، جتنی بھی اچھی صفات وغیرہ ہیں ان کے اندر نہیں تھی۔ ایون رسولوں اور شریعت کی جو بے عزتی تھی وہ انہوں نے اپنا معمول بنا رکھا تھا، اور ظاہر سی بات ہے وہ آخرت اور اعمال کا بھی انکار کرتے تھے، اور اس لیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، کہ بہت زیادہ انہوں نے اس میں فساد مچایا۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ، پس ان پر آ پڑا، ربو کا، تیرے رب کا، سوط عذاب کا کوڑا، کہ تیرے رب کے عذاب کا کوڑا ان پر آ برسا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے شر فساد وغیرہ کو بیان کر کے فرمایا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دینے کے لیے عذاب کا کوڑا برسایا۔ اب سوط سے اس لیے تعبیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تاکہ اشارہ ہو جائے کہ بھائی کوڑا جو ہوتا ہے وہ بدن کے ہر طرف پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو بھی ہر طرف سے عذاب نے گھیر لیا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب، آپ کا رب گھات لگائی ہوئی ہے۔ مرصاد، مرصد یعنی رصد گاہ، انتظار گاہ کو بھی کہتے ہوتے ہیں، جی کسی بلند مکان پر ہو جہاں بیٹھ کر کوئی آدمی دور دور تک کسی کے اعمال وغیرہ کی، افعال وغیرہ کی نگرانی کر سکتے، کام وغیرہ کی۔ تو مقصد یہ ہوگا کہ بھئی اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے جو اعمال وغیرہ ہیں، حرکات، سکنات، جو بھی وہ کچھ کر رہا ہے، تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ، بہرحال جو آدمی ہے، اِذَا مَبْتَلَاهُ، جب اس کو آزماتا ہے، ربہ، اس کا رب، فَأَكْرَمَهُ، اچھا اس کے رب نے اس کو آزمایا، فَأَكْرَمَهُ، پھر اس کو عزت دی، وَنَعَمَهُ، اس کو نعمت دی، فَيَقُولُ، تو پھر وہ کہتا ہے ربی، میرے رب نے اکرمن، مجھ کو عزت دی۔ کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو مال و دولت دے کر، بیوی بچے دے کر آزماتا ہے کہ یہ میری شکر گزاری کرتا ہے، میرا حق ادا کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ جیسی بات ہے انسان فخر اور غرور سے کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ ہوں، اس لیے اللہ نے مجھ کو سارے انعامات سے نوازا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ انسان کو پھر فقر و فاقہ کے اندر بھی مبتلا فرما دیتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ آگے ذکر فرمایا کہ وہ اما اذا مبتلاہ، کہ اور جس وقت ہم اس کو مبتلا کرتے ہیں، آزماتے ہیں، فقدر، ہم تنگ کر دیتے ہیں، علیہ رزقہ، اس پر اس کی روزی کو، فیقول، تو پس وہ کہتا ہے، یعنی اس پر اس کے رزق کو تنگ کرتے ہیں تو فیقول، تو پس وہ کہتا ہے ربی اہانن، کہ میرے رب نے مجھ کو ذلیل کر دیا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ انسان کو فقر و فاقہ کے اندر مبتلا کر کے آزماتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور صبر کرتا ہے یا کفر کرتا ہے، اب اس پر ہے۔ اب یا تو انسان مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف شکایت کرنے لگ جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگ جاتا ہے۔ اگر مایوس ہو کر شکایت کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ کو ذلیل کر دیا ہے۔ تو یہاں پر مقصد یہ ہے کہ بھائی کفار دنیا ہی کو اپنا مقصود بناتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ دن رات دنیا کی لذتیں، ان کی جو شہوت وغیرہ ہے اسی کے اندر مشغول رہتے ہیں۔ شیطان ان کے دل کے اندر یہ بات ڈالتا ہے کہ بھائی دنیا میں مال و دولت تیرا ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مال و دولت ہونا ہی مقبول ہونے کا ذریعہ ہے، اور اگر رزق کی کمی ہو جاتی ہے یا بیماری وغیرہ ہو جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو مردود سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایون آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی دنیا کے اندر کسی کو بیماری کے اندر مبتلا کیا ہو تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں اس کے گناہوں کی وجہ سے اب اس کو سزا ملی ہے،
تو اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے بھی مسلمانوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو مومن ہوتا ہے تو وہ اس کو آزمائش سمجھتا ہے، جو کافر ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے ذلیل کر دیا ہے، ٹھیک ہے. آگے فرمایا ہے کلا، ہرگز نہیں، بلکہ لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو. اب یہاں پہ نا کلا سے جو کفار وغیرہ کے خیالات ہیں، باطل خیالات ہیں، ان کو اس پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تمہارا جو گمان ہے کہ بھائی مال و دولت، قبولیت اور فقر و فاقہ یہ مردودیت کی نشانیاں، ہرگز نہیں، بلکہ اکثر جو معاملہ ہوتا ہے اس کے برعکس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار کو مال و دولت دے کر ڈھیل دیتے ہیں اور مومنین سے مال لے کر ان کو آزماتے ہیں. اور فرعون جو ہے وہ دعویٰ خدائی کرتا تھا، مگر تندرستی کی یہ حالت تھی کہ کبھی بھی اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوئے فرعون کے، ٹھیک ہے. خدا کا دعویٰ بھی کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کبھی بیماری کے اندر مبتلا بھی نہیں کیا. اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر کتنے مصائب کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، ٹھیک ہے. کہ ابھی سبق کلاس لے رہی ہوں، تو بعض انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے تو ٹکڑے ٹکڑے آرے کے ساتھ کر دیے گئے. تو ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو فقراء لوگ ہوتے ہیں، فقراء لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے، لا تکرمون الیتیم، تو جو فقیر لوگ ہوں گے وہ مالداروں سے تقریباً 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے. اور جو مالدار لوگ ہوں گے وہ حساب دیتے 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 جنت میں جائیں گے، پہلے حساب دیں گے تو پھر جنت میں جائیں گے. اور جو فقیر ہوگا وہ ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا. اور ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو فقیر لوگ ہیں، ٹھیک ہے، مہاجرین، وہ اغنیاء سے، مالدار لوگوں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے. دو قول، یا تو 500 سال پہلے یا 40 سال پہلے. اور حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتے ہیں اس کو دنیا سے ایسی پرہیز کرواتے ہیں جیسے تم بیمار آدمی کو پانی سے پرہیز کرواتے ہو، ٹھیک ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بل لفظ فرمایا، کلا بل، کہ بل سے اللہ تعالیٰ ان اعمال کا ذکر کر رہے ہیں جو مردودیت اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہ ہونے کی علامت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عذاب کا ذریعہ بنتے ہیں. اب آگے اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً ذکر فرما دیے کہ وہ کون سے کام ہیں جو آپ کو، آپ کے اعمال کو مردود بنا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوں گے. سب سے پہلے کہ لا تکرمون الیتیم، کہ وہ یتیم کا اکرام نہیں کرتے، یتیم کے حقوق ادا نہیں کرتے، یتیم کا مال کھا جاتے ہیں. حالانکہ وہ کم سن ہے، باپ کی شفقت سے محروم ہو گیا ہے، مصائب کے پہاڑ اس پر ٹوٹ پڑے ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ یتیم پر شفقت کرے، اس کا احترام کرے. لیکن احترام تو بعد کی بات، وہ اس کے حقوق وغیرہ بھی کھا جاتے ہیں، اس کے حقوق بھی پورا نہیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی حرکتیں تمہاری ذلت کا ذریعہ ہیں، تمہارے رزق کے اندر کمی کا ذریعہ ہیں، ٹھیک ہے. یعنی تمہارے اعمال ہی تمہارے رزق کے اندر کمی کا ذریعہ ہیں. پھر دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحَاضُونَ، اور وہ نہیں ترغیب دیتے، نہیں وہ تاکید کرتے عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کے کھانا کھلانے پر. تو مقصد یہ ہے کہ بھائی خود تو یتیم کا اکرام نہیں کرتے ہیں، چلیں خود نہیں کیا تو دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتے ہیں، بلکہ الٹا یوں کہتے ہیں کہ بھائی جب اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم نہیں کیا تو ہم کیوں کریں. کہ جو لوگ اور یعنی مال وغیرہ پر قدرت رکھنے کے باوجود غریب کو دیتے نہیں ہیں اور پھر دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتے ہیں، تو اس کے لیے یعنی یہ وعید سنا دی ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ فیقول ربی اہانن، کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی کی وجہ سے ذلیل فرما رہے ہیں. اور جو بندہ اگرچہ غریب ہونے کی وجہ سے یتیم کو مال نہیں دے سکتا ہے، مسکین کی مدد نہیں کر سکتا ہے، اگر وہ ایسے کرے الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ وہ صرف ترغیب کر دے، ٹھیک ہے، مال دینے پر تو وہ قدرت نہیں رکھتا ہے، غریب ہے، تو وہ صرف دوسروں کو ترغیب دے دے گا تو وہ ایسا ہی ہوگا جیسے اس نے مال دیا ہے. یعنی نیکی کا حکم کرنے والا نیکی کی رہنمائی کرنے والے کی طرح ہے. کیا آپ دوسرے کو حکم کر دیں گے تو آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، وَتَأْكُلُونَ، اور کھا جاتے ہیں، التُّرَاثَ سمیٹ کر، أَكْلًا لَمًّا، مردے کا مال، کہ
وہ مردے کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہیں۔ اب تیسری بری خصلت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ بھئی تم یتیم اور فقیر کا حق ادا کرو، مسکین کو کھانا کھلاؤ، البتہ الٹا تمہاری جو نظر ہوتی ہے وہ یتیم وغیرہ کے لیے جو مال چھوٹ گئے ہے اس پر رہتی ہے۔ یعنی جب تمہارا کوئی موروث مر جاتا ہے تو تم اس کا مال کھا جاتے ہو، تم یہ خیال نہیں کرتے ہیں کہ بھئی یہ تمہارا مال حلال بھی ہے تمہارے لیے یا نہیں ہے۔ عورتوں اور بچوں کا حصہ تم خود ہی ہڑپ کر جاتے ہو اور خوب دل کھول کر تم عیاشی کرتے ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے جب وہ مفت کا مال ملتا ہے تو انسان ایسے ہی کرتا ہے، اور وہ ایک قول ہے نا کہ مال مفت دل بے رحم، اور نارملی دیکھنے کے اندر بھی ایسی آیا اور چیزیں بعد کی بات زیادہ تر یتیم کے مال، یتیم کی زمین یا کوئی باپ وغیرہ چیز چھوڑ کے گیا ہوتا ہے تو اس چیز کو کوشش کی جاتی ہے کہ لے لیا جائے، تو اس چیز کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ممانعت فرمائی ہے۔ آگے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اور خصلت بیان فرما رہے ہیں بری، چوتھی خصلت کہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ وَتُحِبُّونَ تم پسند کرتے ہو، عزیز رکھتے ہو، المال مال کو، حُبًّا جَمًّا بہت زیادہ محبت کر کے رکھنا، کہ تم مال کو بہت زیادہ محبت کے ساتھ جی بھر کر رکھتے ہو، پیار کر کے رکھتے ہو۔ تو چوتھی بری خصلت کہ بھائی تم مال سے زیادہ محبت رکھتے ہو، لالچی تم ہو گئے ہو، یہ گناہوں کی جڑ ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے حب الدنیا رأس، کہ جو دنیا کی محبت ہے، کل خطیئۃ، کہ دنیا کی جو لالچ ہے وہ ساری برائیوں کی جڑ ہے، سب کی سب برائیوں کی جڑ ہے۔ جو دنیا کی لالچ ہوتی ہے وہ ہرس، حق تلفی کرواتی ہے، انسان سے جھوٹ بلواتی ہے، چوری پر بھی آمادہ کر دیتی ہے، مکر و فریب، دھوکہ بازی ہو گئی یا قتل و غارت وغیرہ ہو گیا، تو یہ انسان اسی دنیا کی لالچ کی وجہ سے کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم نے پرہیزگاری، ایمان، صلہ رحمی وغیرہ کو اختیار نہیں کیا ہے تو صرف تم اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں دنیا کی محبت تمہارے دلوں کے اندر آ گئی ہے۔ تو تم سمجھ لو کہ بھائی عاد اور سمود پر جو عذاب کا کوڑا برسا تھا تو وہ تمہارے لیے بھی تیار ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، کہ ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، اذا دکت الارض جب زمین پست کر دی جائے گی، دکا دکا کوٹ کوٹ کر پست کر دیا جانا، ٹھیک ہے، یعنی جب زمین کو کوٹ کر پست کر دیا جائے گا۔ اس کے اندر پھر آگے کلا زجر توبیح والا ہے کہ بھائی یہ تم مت سمجھو کہ تم ان اعمال بد پر تمہیں سزا نہیں دی جائے گی، تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ ضرور تم سے لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں۔ چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ زمین ٹکڑے ٹکڑے کر کے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، اور یہ کب ہوگا؟ یہ نفخہ اولا کے وقت ہوگا، جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا، ٹھیک ہے، جب زلزلے کی وجہ سے زمین زیر و زبر کر دی جائے گی، عمارتیں، درخت سارے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور زمین بالکل ہموار کر دی جائے گی، بالکل ایک میدان بن جائے گی، ہر چیز برابر برابر برابر۔ تو دکا دکا کی تاکید سے اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے کہ یہ زلزلے یک کے بعد دیگرے آتے رہیں گے، ایک کے بعد ایک زلزلہ آتا رہے گا، تو زمین یوں کوٹ کوٹ کر دی جائے گی، ٹھیک ہے، سمیٹ دی جائے گی۔ آگے فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، وَجَاءَ اور آئے گا ربک تیرا رب، والملک اور فرشتے، صفًّا صفًّا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی روز محشر کے اندر حساب و کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہوں گے، ان کے آنے کی شان کیا ہوگی وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے آنے کی شان بیان فرمائی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیسے آئیں گے، کیا ہوگا، یہ جس کو کہتے ہوتے ہیں نا غیب کی باتوں پر ہم نے ایمان لانا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، بس ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مشابہات میں سے ہے، اور آسمان اور قیامت، جو قیامت کا دن ہوگا اس دن آسمان پھٹ جائے گا، اس سے فرشتے نکل کر زمین کے اندر نہیں، صف باندھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کریں گے، اور اسی انتظار کے اندر ہوں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانے۔ اور قیامت کہاں قائم ہونا ہے یہ ہم لوگوں نے پہلے پڑھ لی ہے، شام کے علاقوں کے اندر ہونا ہے، ٹھیک ہے، فلسطین کی سائڈ پہ شام کے علاقے کے اندر ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ وجیء یومئذ یتذکر الانسان، اور ایک قول ذکر زیادہ تر کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ
مکہ مدینہ کی طرف ہونا ہے تو وہ قول غلط ہے، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا ہے کہ وجیء یومئذ بجہنم، اور لائی جائے گی اس دن جہنم، یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان سوچے گا، وانى لہ الذکریٰ، کہ کہاں ملے گا اس کو سوچنا، کہ یعنی اس دن جہنم حاضر کر دی جائے گی تو انسان اس دن سوچے گا، ٹھیک ہے۔ یومئذ یتذکر الانسان، کہ انسان سوچے گا، لیکن اب وانى لہ الذکریٰ، کہ اس کو کہاں فائدہ دے گی، فائدہ دے گا اس کا سوچنا، اس کا نصیحت وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ جہنم کو لائیں گے، اور اب کیسے لائیں گے اس کی پوری حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی ذات جانتی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ بھائی زمین کے اندر سے زمین کو یہ جہنم ہے اس کو لایا جائے گا، فرشتے پکڑ کر لائیں گے، چنگاڑیاں اس کی اڑتی ہوئی اڑ رہی ہوں گی چنگاریاں، اور جوش و خروش مار رہی ہوگی، اور بہت ہیبت ناک اس کی آواز ہوگی کہ لوگ سن کر ہی حواس باختہ ہو جائیں گے۔ ہم نے وہ پڑھا ہے نا کہ شہیق و زفیرا، یعنی چیخنا چلانا، وہ چنگاڑ ہوگی اس کی، تو لوگ حواس باختہ ہو کر ادھر ادھر بھاگیں گے، لیکن فرشتوں نے ان کو گھیرا ہوا ہوگا۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ انسان کہے گا کہ کیا ہی اچھا ہوتا، یا لیتنی، اے کاش، قدمت لحیاتی، میں نے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا اپنی زندگی کے لیے، یعنی کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ تھوڑا بہت آگے تو بھیج دیا ہوتا۔ تو یعنی کافر کو اس دن سمجھ آ جائے گی کہ بھائی میں نے غلط کی ہے، جو میں نے نیک اعمال چھوڑ کر دنیا کے اندر پڑا رہا ہوں، لیکن اب کوئی اس کو فائدہ نہیں دے گا اس کا افسوس کرنا۔ آگے فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پس اس دن نہیں عذاب دے گا عذابہ احد، اس جیسا عذاب دینے والا کوئی، کہ یعنی اس دن اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح کوئی بھی عذاب نہیں دے گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ بھائی اس دن کو سمجھنا، توبہ استغفار وغیرہ کرنا اب بے سود ہوگا، نفع نہیں دے گا، کیونکہ جو اصلاح ہے، عمل وغیرہ ہے، وہ اس کا وقت گزر چکا ہے، کیونکہ دنیا کا زمانہ ختم، آخرت کا زمانہ سٹارٹ۔ تو جو آخرت ہے وہ دارالجزا ہے، دارالعمل نہیں ہے، عمل کی جگہ وہ نہیں ہے، دنیا دارالعمل ہے، عمل کی جگہ ہے، اور آخرت دارالجزا ہے، بدلے کا گھر ہے۔ اس دن کافر جو ہوگا وہ حسرت کرے گا کہ کاش میں نے زندگی کے اندر کچھ اچھے اعمال کیے ہوتے جو آج میرے کام آ جاتے، لیکن اب اس کا کاش کرنا کوئی اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ آگے فرمایا ہے کہ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، کہ نہ باندھ کر رکھے اس جیسا کوئی باندھنا، ٹھیک ہے، جکڑ کر رکھنے کے معنی میں ہم نے پڑھا ہے کہ ایسا جکڑے گا وہ کہ اس جیسی کوئی جکڑ نہیں ہوگی، کیا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرح جکڑنے والا کوئی نہیں ہے، سخت عذاب دینے والا کوئی نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو اتنا سخت عذاب دیں گے کہ پہلے سے کبھی بھی کسی بادشاہ تک نے بھی نہیں دیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس وجہ سے ذکر فرمایا ہے کہ جو عذاب ہوگا یہ جسمانی اور روحانی بھی ہوگا، اور دوسرا اس وجہ سے کہ دنیاوی عذاب کی انتہا ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو آخرت کا عذاب ہوتا ہے اس کی کوئی بھی انتہا نہیں ہوگی۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو ایسا جکڑیں گے کہ اس کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں جیل، قید، بیڑیاں، سانپ، بچھو، ہر چیز ہوگی، کوئی انتہا ہی نہیں ہے، اتنے عذاب ہوں گے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے جان، اے جی، المطمئنہ، اطمینان والے، ارجعی، لوٹ جا، الی ربکی، اپنے رب کی طرف، راضیتاً، خوشی کے ساتھ، کہ راضیتاً تو اس سے راضی ہو جا، مرضیتاً وہ تجھ سے راضی ہو جائے، کہ تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہو جائے۔ فدخلی، پس تو داخل ہو جا، فی عبادی، میرے بندوں کے اندر، ودخلی، اور داخل ہو جا، جنتی، جنت کے اندر۔ اب اپنے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف لوٹ جا۔ یہ خطاب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جو مومن کی موت ہوتی ہے اس کے وقت جو فرشتے ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں تو خوبصورت شکلوں کے اندر ہوتے ہیں، جنت کی جو نعمتیں وغیرہ ہوتی ہیں اس انسان کے اندر، اس کے سامنے کی جاتی ہیں، انسان کے سامنے، اور کہا جاتا ہے کہ اخرجی الی روح و ریحان و رب غیر غضبان، کہ تو اے جو روح، تو نکل جا، نکل آ، اور تیرے رب کا تجھ پر کوئی غصہ نہیں ہوگا۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے، بعض کے نزدیک ہے کہ بھائی یہ خطاب جو ہے
یہ حساب و کتاب کے بعد نفس مطمئنہ جو اطمینان والی روح ہے اس کو دیا جائے گا. یعنی پہلا کال کہ بھائی جب اس کی روح قبض کی جاتی ہے اس وقت کیا جاتا ہے. دوسرا جب حساب و کتاب سٹارٹ ہوگا اس وقت اس کو کہا جائے گا اس کے بعد. اور اس سے مراد وہ نفس ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اطاعت وغیرہ سے اطمینان حاصل ہوتا ہے. جس طریقے سے مچھلی ہے اگر اس کو پانی کے اندر ڈالا جاتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے، اسی طریقے سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اتنے مطمئن ہوتے ہیں کہ اگر اللہ کا ذکر چھوڑتے ہیں تو ان کی حالت ایسے ہو جاتی ہے جیسے مچھلی کی حالت بغیر پانی کی ہو جاتی ہے. اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب جو انسان ہے اس نے اپنے آپ کو جو بری چیزیں ہیں اخلاق رذیلہ ہیں ان سے بالکل بچا کر رکھا ہو. بس اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کے اندر لگا رکھا ہو. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی نفس مطمئنہ کو حکم ہوگا کہ اپنے رب کے پاس لوٹ جا. اب ارجعی کے لفظ سے مراد ہوتا ہے کہ روح کا پہلا مقام بھی رب کے پاس تھا. ٹھیک ہے، اب دوبارہ وہیں جانے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور پہلے ہم لوگوں نے جو پڑھا تھا کہ بھائی اپنے اعمال کے سبب یعنی انسان یا تو علیجین کے اندر جائے گا، اور یعنی جو علیجین ہے یہ عرش الہی کے نیچے واقع ہے، اور جو کل ارواح انسانی وغیرہ ہیں یا انسان کی روحیں وغیرہ ہیں وہ ان کا جو اصل ٹھکانہ ہے وہ یہی ہے. اور پھر وہاں سے روح لے کر انسان کے جسم کے اندر ڈالی جاتی ہے. اور پھر فرمایا راضیۃ مرضیہ، تو مقصد یہ ہے کہ بھائی یہ نفس اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی پابندی کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتے ہیں. اور یہ نفس جو ہوتا ہے یہ بھی موت پر خوش ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف جاتا ہے. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقائی، اور جس نے اللہ کی ملاقات کو پسند کیا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کیا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں. تو اس پر حضرت عائشہ نے اشکال کیا کہ اللہ تعالیٰ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یوں ذکر فرما رہے ہیں جبکہ ہر بندے کو موت تو ناپسند بھی ہی ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جو موت کے وقت ہوتا ہے، موت کے وقت اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت اور اس کی نعمتوں وغیرہ کی جب ایک بندے کو خبری سنائی جاتی ہے تو وہ موت کو خوشی سے قبول کر لیتے ہیں، اور وہیں پر موت جو ہوتی ہے اس کی محبوب بن جاتی ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب آپ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو قبر میں دفن کیا گیا ہے. حضرت سعید بن جبیر کا قول ہے حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں کہ تو قبر سے آواز آئی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے اطمینان والی روح. پھر آگے اس کو حکم دیا گیا کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور یہ لاسٹ تک ساری آیت پڑھی گئی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں ہم نے کچھ اور پڑھا تھا کہ نہیں، اس صورت کے لاسٹ کے اندر کیا پڑھنا چاہیے شاید. ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں بہت زیادہ تفصیل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی بھی اتنا وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے ایک روز یہی آیت یا ایتھا النفس المطمئنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھی تو حضرت صدیق اکبر جو تھے وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق. تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ کتنا اچھا خطاب ہے، کتنا اچھا اللہ تعالیٰ اکرام فرما رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، جو فرشتہ موت ہے اس کے بعد آپ کو بھی یہی خطاب کرے گا. ٹھیک ہے، آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا. اور اتنا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کی دعا ہے کہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کے اندر ہے والحقنی بالصالحین، کہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ وفات دینا. تو یہ جو انسان ہیں، ہم لوگ ہیں، تو یہ اس دعا سے مستغنی نہیں ہے، بلکہ ہمیں بھی یہ مانگنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہمیشہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں کیا ہمارا جو حشر ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ، اپنے نیک بندوں کے ساتھ اٹھانا یا ان کے ساتھ حشر ہمارا فرمانا. ٹھیک ہے.